مہمان نوازی کا طریقہ۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، جب تمہارا بھائی تمہارے یہاں آ جائے تو گھر میں جو کچھ بھی پکا ہوا ہے اس کے سامنے رکھو، اور اگر تم کسی کو دعوت دو تو پھر اس کے لیے اہتمام کرو۔ مومن کی غیر موجودگی میں دعا کرنے کا ثواب۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، اپنے مسلمان بھائی کے حق میں اس کی غیر موجودگی میں دعا کرنا دعا کرنے والے کی طرف رزق کو کھینچ کر لاتا ہے، بلا و مصیبت کو اس سے دور کر دیتا ہے، اور دعا کرنے والے کے حق میں فرشتے کہتے ہیں کہ تیرے لیے بھی ایسی ہی دعا ہے۔ آپ کا گونگا دشمن کون ہے؟ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، مجھے ایسے دلوں کے لیے حسرت ہوتی ہے جو نور سے معمور تھے، ان کے نزدیک دنیا ایک بدترین جری چتکبرے سانپ اور گونگے دشمن کی مانند تھی۔ وہ خدا سے مانوس تھے، اور عیش پرست دنیا دار لوگ جس سے مانوس تھے وہ اس سے وحشت کھاتے تھے۔ مکمل اور اطمینان کی نیند سوئیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، عمر رسیدہ انسان کو چاہیے کہ وہ سیر ہو کر سوئے۔ بستر کو مسجد میں تبدیل کرنے کا طریقہ۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، جو شخص با طہارت ہو کر فرش خواب پر جائے گا تو اس کا فرش مسجد کے مثل ہوگا۔ نادان نہ بنو۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، تم پر واجب ہے کہ اللہ کے دین میں غور و فکر اور فہم و فراست سے کام لو، اور بادیہ نشینوں کی طرح نادان اور جاہل نہ بنو، کیونکہ جو بھی اللہ کے دین میں سمجھ بوجھ حاصل نہیں کرے گا، خداوند عالم قیامت کے دن اس کی طرف توجہ نہیں کرے گا اور اس کے کردار و عمل کو پاکیزہ نہیں کرے گا۔ اپنے دل کو شیطان کے قبضے سے بچائیے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، بے شک دل کے دو کان ہوتے ہیں، روح ایمان اس سے خیر و نیکی کی سرگوشی کرتی ہے، جبکہ شیطان برائی کا وسوسہ کرتا ہے۔ بس جو بھی ان دونوں میں سے دوسرے پر غلبہ حاصل کر لیتا ہے، دل پر اسی کا قبضہ ہو جاتا ہے۔ خراب حالات ممکنہ حد تک چھپائیے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، اپنے حالات کے بارے میں لوگوں کو بتانے سے پرہیز کرو۔ اگر تم نے پرہیز نہ کیا تو آہستہ آہستہ لوگوں کے نزدیک ذلیل اور خوار ہونا شروع ہو جاؤ گے۔ بس ذلت سے بچنے کے لیے اپنے درد دل کو کبھی کسی سے نہ کہو۔ نافعلہ عشاء رزق و روزی کو اپنی طرف کھینچتی ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، نماز عشاء کے بعد 2 رکعت نوافل کو ترک نہ کرو، کیونکہ یہ نماز رزق و روزی کو اپنی طرف کھینچتی ہے۔ مومن کا خواب میں ڈرنا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، مومن جب خواب میں ڈرتا ہے تو اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اچھائی صرف 2 اشخاص کے لیے ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، دنیا میں اچھائی ہے تو 2 اشخاص کے لیے ہے، ایک وہ جس کی نیکیوں میں روزانہ اضافہ ہوتا ہے، اور دوسرا وہ جو اپنے گناہوں کی تلافی توبہ سے کرتا ہے۔ اپنے والدین کو نوکروں کے حوالے نہیں کیجیے۔ ایک شخص امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس آیا اور کہا کہ میرے والد بہت بوڑھے ہو گئے ہیں اور کمزور بھی ہیں، جب انہیں کوئی حاجت ہوتی ہے تو ہم انہیں اٹھاتے ہیں اور ان کی حاجت کو پورا کرتے ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، اگر ممکن ہو تو ان کے کام خود کرو،
نوکروں پہ نہ چھوڑو، اپنے ہاتھ سے لقمہ بنا کر ان کے منہ میں دو، کیونکہ تمہارا ایسا کرنا روز قیامت تمہارے لیے ڈھال ہوگا۔ امام مہدی علیہ السلام رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تبرکات لے کر آئیں گے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، امام مہدی علیہ السلام عشاء کے وقت مکہ سے ظہور فرمائیں گے۔ ان کے پاس رسول خدا کا پرچم، رسول خدا کا پیراہن، رسول خدا کی تلوار، رسول خدا کی نشانیاں، رسول خدا کا نور اور رسول خدا کا بیان ہوگا۔ دشمنی اہل بیت علیہ السلام بھی نسلوں میں چلتی ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، اشش نے امیر المومنین علی ابن ابی طالب کے خون سے اپنے ہاتھ رنگین کیے۔ اس کی بیٹی جدہ بنت اشش نے امام حسن علیہ السلام کے خون سے اپنے ہاتھ رنگین کیے، اور اس کے بیٹے محمد بن اشش نے امام حسین علیہ السلام کے خون سے اپنے ہاتھ رنگین کیے۔ سفر کی مشکلات سے نجات کے لیے امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، اگر مسافر اپنے سفر کے دوران سورہ عبس کی تلاوت کرے تو یہ سورہ اسے سفر کی مشکلات سے نجات دینے کے لیے کافی ہے۔ امام زمانہ علیہ السلام کے لیے صدقہ دینے کا عظیم ثواب۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ اللہ کے نزدیک امام علیہ السلام کے لیے مال خرچ کرنے سے زیادہ محبوب چیز اور کوئی نہیں ہے۔ تحقیق جو مومن اپنے مال سے ایک دھرم امام علیہ السلام کی خاطر خرچ کرے، خداوند عالم بہشت میں احد کے پہاڑ کے برابر اسے اس کا بدلہ دے گا۔ امیر المومنین علیہ السلام کی زیارت کی عظمت۔ راوی کا بیان ہے کہ میں مدینہ گیا تو امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں بھی حاضر ہوا۔ میں نے کہا، میں آپ علیہ السلام پہ قربان جاؤں، میں نے امیر المومنین علیہ السلام کی قبر کی زیارت نہیں کی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، تو نے بہت ہی برا کام کیا ہے، اگر تم ہمارے شیعہ نہ ہوتے تو میں تمہیں دیکھتا بھی نہیں۔ کیا تو نے اس کی زیارت نہیں کی جس کی زیارت اللہ تعالیٰ فرشتوں سمیت خود کرتا ہے اور انبیاء علیہ السلام و مومنین بھی کرتے ہیں؟ میں نے عرض کی، میں آپ علیہ السلام پہ قربان جاؤں، مجھے اس کا علم نہیں تھا۔ آپ نے فرمایا، یہ جان لو کہ امیر المومنین علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نزدیک تمام ائمہ علیہ السلام سے افضل ہیں۔ عقیق امام محمد باقر علیہ السلام کے پاس سے ایک ایسا شخص گزرا کہ جس کو کوڑے مارے گئے تھے۔ اس وقت امام علیہ السلام نے فرمایا، اس کی عقیق کی انگوٹھی کہاں ہے؟ اگر وہ اس کے ہاتھ میں ہوتی تو اس کو کوڑے نہ مارے جاتے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، عقیق کی انگوٹھی کے ساتھ نوکری کرو تو کوئی ناپسندیدہ بات نہ دیکھو گے۔ عقیق سفر میں محافظ ہے۔ روز محشر درود کا عظیم فائدہ۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں روز قیامت میزان کے پاس ہوں گا، جس کے گناہ بنسبت نیکیوں کے زیادہ ہوں گے۔ میں صلوات کو اس کے پلہ حساب میں رکھ کر اسے وزنی کر دوں گا۔ درود نہ پڑھنے والے جاہل اور مغرور ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، جب تم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کرو تو صلوات بہت بھیجا کرو، کیونکہ جو کوئی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایک بار صلوات بھیجے گا تو اللہ
اس پر 1000 بار صلوات بھیجے گا اور اس کے ساتھ ملائکہ کی 1000 صفیں صلوات بھیجیں گی، اور اللہ کی کوئی مخلوق باقی نہ رہے گی جو اللہ اور ملائکہ کے درود بھیجنے کی وجہ سے صلوات نہ بھیجے۔ بس اس کو سوائے جاہل اور مغرور کے کوئی ترک نہ کرے۔ مقروض کو مہلت دے کر روز صدقہ کا ثواب حاصل کریں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منبر پر تشریف لائے، آپ نے خدا کی حمد و ثنا بیان کی اور انبیاء علیہ السلام پر درود بھیجنے کے بعد فرمایا، لوگوں، حاضر کو چاہیے کہ وہ غائب تک میرا یہ پیغام پہنچا دے۔ آگاہ رہو، جو کوئی بھی کسی تنگ دست مقروض کو مہلت دے تو ہر روز اس کے مال کی مقدار میں صدقہ کا ثواب دیا جائے گا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے کچھ فرشتے حسین علیہ السلام کی قبر کے ساتھ مقرر کیے ہیں۔ جب کوئی شخص ان کی زیارت کا ارادہ کرتا ہے اور غسل کرتا ہے تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے آواز دے کر فرماتے ہیں، اے اللہ کے مہمان، جنت میں میری رفاقت کے ساتھ خوش ہو جاؤ۔ 1,00,000 نیکیوں کا ثواب۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، جو کوئی بازار میں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ کہے تو خدا اس کے لیے 1,00,000 نیکیوں کا ثواب لکھے گا۔ 1,00,000 نیکیوں کا ثواب لکھے گا۔